فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اس سے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصلی سرمایے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام کے انگن کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام المواحدین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین کے لیے ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ گزشتہ جمعہ میں ان سے پہلے 2 آیات تلاوت کی تھی اور آج اگلی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں موضوع شروع کیا تھا سود کے متعلق کہ سود کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا تعارف ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ابتدائی چند باتیں میں نے بیان کی تھی اور ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ وہ مختصر 4 باتیں تھیں، ان کو مختصر بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو سود کھانے والے ہیں یا سود کا کاروبار کرنے والے ہیں، بقول ان کے اس وقت کا جو سود تھا وہ حرام تھا اور آج کا سود حلال ہے، کیونکہ وہ ذاتی قرضوں کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے لیتے تھے اور آج کل تجارت کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب مختصر میں نے قرآن اور حدیث سے یہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی سود کا کاروبار ہوا کرتا تھا، جس میں آپ کا چچا سیدنا عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی سود کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر احل اللہ البیع وحرم الربا یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سودی خاتمے کے لیے جو ذاتی قرضے یعنی سود کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو ذاتی قرضے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کو صدقہ خیرات دو۔ نمبر 2، جو تجارتی سود لین دین کا کاروبار کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ آپس میں مل کر اشتراکیت کے ساتھ، مزاربت کے ساتھ کاروبار کریں، تو اللہ نے ان دونوں سودوں کو ختم کر دیا۔ دوسرا ان کا یہ تھا، یعنی جو سود کے کاروبار کو حلال قرار دیتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے اور آج کل بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آپس کی رضامندی ہوتی ہے، لہٰذا جو رضامندی سے کام کیا جائے وہ ناجائز نہیں ہوتا۔ اس کا جواب گزشتہ جمعہ میں دے چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ یہ جو رضامندی ہے یہ حلال کے کاموں میں ہے،
میں نے مثال دی تھی کہ اگر دو آدمی کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ دونوں کی رضامندی ہوتی ہے تو وہ کاروبار جائز ہے، وہ جو سودا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی رضامندی ظاہر نہیں کرتا، وہ کہتے کہ مجھے یہ سودا پسند نہیں ہے، تو وہ سودا کینسل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو رضامندی ہے حلال کے کاموں میں، پھر میں نے مثال دی تھی اگر کوئی غیر مرد اور غیر عورت دونوں اپنی رضامندی سے بدکاری کریں تو یہ ناجائز ہے، حلال نہیں ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سود کی شرح ہے یہ مناسب ہے، غیر مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ دیا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں کتنے بینک ہیں، ان کا سود کی جو شرح ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، مختلف ہے۔ اگر یہ مناسب ہے تو پھر نامناسب کون سی بات رہ جاتی ہے؟ چوتھا یہ تھا کہ وہ سود حرام ہے جس پہ ظلم زیادتی ہو، اس پہ ظلم زیادتی نہیں ہوتی، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم زیادتی نہیں ہے تو وہ سود، یعنی وہ سود حرام نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی قطعاً غلط ہے۔ سود کی جو حرمت کی علت ہے وہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے اگر ہم دیکھیں تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو الفاظ بیان کیے ہیں، یہ الفاظ سودی معاملات اور معاہدات کو ختم کرنے کی ایک آسان پیشکش ہے کہ نہ وہ مقروض ظلم کرے کہ اس قرض خواہ کا حق مارے، اور نہ ہی جو قرض دینے والا ہے وہ اپنے مقروض سے کئی گنا زیادہ سود لے کر اس پہ ظلم کرے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سود کی حرمت کی بنیاد جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اصل بنیاد یہ ہے کہ جو مالدار لوگ بیٹھے بٹھائے اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے کسی غریب آدمی پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور اس سے ظلم زیادتی سے اس کے جو خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اصل یہ سبب ہے۔ حضرت گرامی یہ 4 باتیں گزشتہ جمعہ میں بیان ہوئی تھیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو پھر ایک مسلمان کا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو اس کے حکم کے مطابق سر تسلیم میں خم کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ اس سود کو حرام سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ خواہ اس میں ہمیں تجارت اور سود میں کچھ فرق نظر آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے نا، نہیں، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سود کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر ایک آدمی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس سود کو ترک نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر، یعنی جو آدمی سود اور تجارت میں فرق نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ آدمی انتہائی بدھو ہے، یعنی مخبوط الحواس ہے، جو سود اور تجارت میں جس کو فرق نظر نہیں آتا، چونکہ وہ اس زندگی میں بولے ہوئے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن بھی جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی یہی کیفیت ہوگی۔ اہل عرب جب کسی آدمی کے لیے مجنون کا لفظ استعمال کرتے تو اس آدمی کے متعلق وہ یہ کہتے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، اور اس سے عام طور پہ اپنی زبان میں وہ سمجھتے تھے کہ اس کو جن چمٹ گیا ہے، جن چمٹ گیا، جیسا کہ قرآن کہتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، کہ گویا کہ اس کو شیطان نے خبتی بنا دیا، مخبوط الحواس ہو گیا ہے۔
لہذا قرآن نے بھی وہی حرف استعمال کرتے ہوئے اس آدمی کے متعلق جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے، اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا یہ مخبوط الحواس انسان ہے، کہ اس طرح سود خوری کرتے ہوئے اپنی خود غرضی میں مجنون ہو چکا ہے کہ ان کو یہ انسانی ہمدردی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اس ہمدردی کی جڑیں کاٹ رہا ہے، لہٰذا وہ کیا ہے؟ مخبوط الحواس ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس، گویا کہ وہ انسان جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ عام طور پہ جو لوگ سود اور تجارت میں فرق نہیں سمجھتے، اس کے متعلق کیا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ان میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے سود اور تجارت میں کہ سود ایک طے شدہ یقینی منافع ہوتا ہے، یعنی جو آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے یا بینک کسی کو پیسے دیتا ہے سود کے اوپر، تو اس منافع کے یعنی وہ اس معاہدے کے اندر یقینی منافع ہوتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، نہ بینک نقصان کرتا ہے، نہ ہی عام طور پہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اس احتمال کو رکھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، نقصان ہوگا تو ہمارا نہیں۔ ان کے مد نظر صرف اور صرف منافع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سود۔ لیکن جو ہوتا ہے نا کاروبار کے اندر دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، اس میں منافع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو سود ہے وہ صرف نفع والی بات ہے، جو کاروبار ہے وہ اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب ایک آدمی دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرتا ہے، جس کو مضاربت کہتے ہیں، فریقین جب مل کے کاروبار کرتے ہیں یا کسی کا پیسہ لے کے کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان ہمدردی ہوتی ہے، مروت ہوتی ہے، وہ کاروبار چلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور جو فضا ہوتی ہے وہ برادرانہ بن جاتی ہے، یعنی دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کاروبار کو آگے بڑھانا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے سود کے اندر؟ یہاں صرف ایک طرف ہوتی ہے، جو سود خور ہوتا ہے اس کو صرف اپنے نفع کی ہوتی ہے، میرا نفع میرے پاس آنا چاہیے، اگلے کو فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جو قرض خواہ ہے، یعنی جو مقروض ہے، جب وہ قرض لے کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو انتہائی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قرض دینے والا کیا کرتا ہے؟ اس وقت اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، نہ تو اس کو قرض دیتا ہے، نمبر دو بعض دفعہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرا قرض واپس کرو بماسود۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنا پیسہ واپس لے لیتا ہے بماسود، اور جو مقروض ہوتا ہے وہ انتہائی نازک مراحل کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہے فرق کس کا؟ سود کا اور تجارت کا۔ تیسرے نمبر پر، جب ایک آدمی مل کر کاروبار کرتے ہیں، دو آدمی، اور اس میں اخلاق حسنہ کی پرورش ہوتی ہے، معاشرے میں اخوت پیدا ہوتی ہے، خیر خواہی اور برکت ہوتی ہے، طبقاتی تقسیم مٹ جاتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو جو سود کے اندر چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو اخلاق رذیلہ ہیں، مثلا خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، بخل ہے، سنگ دلی ہے،
یہ سود کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور یہی وہی علت ہے جس کی وجہ سے اس سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ حضرات ذی وقار، اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جو تم سود کھا چکے ہو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا جو سود تم نے کھا لیا وہ جائز نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، غور کیجئے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو سود تم کھا چکے ہو وہ معاف نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو سزا دے، اللہ چاہے تو کیا کر دے؟ اس کو معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں دیکھا جائے گا۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ یہ جو سود کی کمائی ہے یہ حرام ہے، جو کھا چکے ہو وہ اللہ کے سپرد ہے۔ سچے دل سے جب آپ نے توبہ کر لی ہے ممکن ہے اللہ معاف کر دے، سچے دل سے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی پھر دیکھا جائے گا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب جو تم سود لے چکے ہو اس کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ جو حرام کی کمائی ہے خود استعمال نہ کرو۔ کیا کرو؟ جس سے لیا ہے اسے واپس کر دو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ محتاجوں اور غریبوں کو دے دو یا رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کر ڈالو، شاید اس کا گناہ نہ ہو۔ یہ شاید والی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ٹھیک ہے جی، نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل طور پہ سود لینا حرام ہے۔ نمبر دو، بالفرض اگر آپ نے لے لیا تو جس سے لیا ہے اس سے واپس کر دیا جائے، اگر ناممکن ہے تو پھر اس کو کسی غریب اور مسکین کو دیا جائے یا رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ یہ گناہ معاف کر دے۔ نمبر دو، یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو یار سود تو میں نے لے لیا، کسی غریب کو دیتا ہوں، چلو ثواب تو مل جائے گا نا، رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کر ڈالتا ہوں ثواب تو مل جائے گا، نہیں، ثواب نہیں ملے گا یہ قطعاً۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث میں یہ بات واضح ہے، اللہ رب العزت حرام چیز کو قبول نہیں کرتے۔ حرام کی کچھ جو کمائی ہوتی ہے نا، اس میں جو صدقہ خیرات کیا جائے، زکوٰۃ نکالی جائے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کیا ہے؟ مٹتا ہے۔ صدقات میں، خیرات میں کرنے میں مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سود میں جب ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو صدقے خیرات میں کیا ہوتی ہے؟ مال میں کمی آتی ہے۔ کمی سے مراد یہی ہے نا کہ آپ کے پاس 1000 ہے، آپ نے 100 روپیہ دے دیا تو 1000 کم ہو گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے یہ جو بیان کیا یہ حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس میں کمی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ بات حقیقت ہے۔ اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب آپ صدقہ خیرات کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، آپ کے مال میں کمی نہیں ہے گی۔ اللہ کے محبوب قسم کھا کر کہتے ہیں، فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔
لہذا یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو بیان کیا ہے نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ربا جو ہے، سود جو ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے مال میں کمی آتی ہے، مال کو مٹاتا ہے، لیکن صدقات میں مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ دوسری صورت یہ ہے کہ جو علم معیشت ہے اس کی روح سے یہ بات ثابت ہے۔ کس طرح ثابت ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو اللہ رب العزت نے یہ صدقات خیرات کا جو نظام جاری کیا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو دولت کا بہاؤ ہے نا، امیر سے غریب کی طرف ہوتا ہے، یعنی امیر کی دولت غریب کی طرف آتی ہے۔ ہمارے ملک میں، بلکہ عام طور پہ کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، اکثریت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو غریب ہوتے ہیں، ان کی نسبت مالدار کم ہوتے ہیں، غریب زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ پیسہ غریب کی طرف جاتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے ہوتا کیا ہے؟ غریب طبقے کے اندر قوت خرید بڑھتی ہے، کاروبار بڑھتا ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھ لیجئے، تجربہ ہے ان لوگوں کا جو یہ کاروبار کرتے ہیں۔ میں بھی چونکہ کاروبار کرتا ہوں، سارا دن مارکیٹ میں ہوتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ خصوصی طور پر غریب لوگ، غریب آدمی کی سکت خرید ختم ہو چکی ہے، ہر آدمی پریشان بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج اگر غریب کے پاس پیسہ آ جائے، دیکھ لیجئے عروج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اگر علمی معیشت کی روح سے اس کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے۔ جب امیر لوگوں کا پیسہ غریبوں میں آئے گا، غریب کے اندر کیا نام ہے، خرید کی قوت بڑھے گی، مارکیٹ آٹومیٹک اوپر جائے گی، اور جب مارکیٹ آٹومیٹک اوپر جائے گی تو معیشت ترقی کرے گی۔ جب معیشت ترقی کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بات ہے۔ لہذا آج اگر ہمارے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، امیر لوگوں کے پاس پیسہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، بیٹھے بٹھائے راتوں رات کروڑوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے مارکیٹ میں، اس کو روک لیا، چینی لے لو، آٹا لے لو، سارا کچھ موجود ہے، موجود ہونے کے باوجود نہیں مل رہا۔ یہ جو مافیا ہے، ان مافیا نے کیا کر دیا؟ پوری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اب چونکہ خریدنے والے زیادہ ہیں، بیچنے والے کم ہیں، اب بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے جو خریدنے والے ہیں۔ لہٰذا قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کیا ہوتا ہے جب ایک آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے نا، معیشت تنگ ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، بیڑا غرق ہوتا ہے، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ جب صدقہ خیرات عام ہوتا ہے نا تو معیشت اوپر کو جاتی ہے اور سب آدمی خوشحال نظر آتا ہے۔ اگلی بات، چونکہ ٹائم ختم ہونے کو آ رہا ہے، کوشش کرتا ہوں آج اس مضمون کو سمیٹوں۔ اگلی بات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ جو آدمی کفر کرنے والا ہے، نا شکر ہے۔ یہ نا شکر اور کفر کرنے والا کون ہے؟ یہ سود خور ہے۔ کیسے نا شکر ہے؟ کیسے وہ کفر کرنے والا ہے؟ حضرات عزیز وقار بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو مال و دولت دیا ہے اور اس کی مقدار سے زیادہ ہے۔ حقیقت بات ہے، انسان کی حوث اتنی ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ جو ہزاروں میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں لاکھوں میں ہو جاؤں، جو لاکھوں میں وہ کہتے ہیں میں کروڑوں میں ہو جاؤں، جو کروڑوں میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں اربوں میں ہو جاؤں، لیکن حوث ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اتنی روٹی میسر آتی ہے جتنے غریب آدمی کو، صرف اتنی سی بات ہے وہ ذرا سا اچھی کھا لیتا ہے، وہ اس کے بنسبت ذرا کم کھا لیتا ہے۔ روٹی اتنی ہوتی ہے، اتنا ہی نصیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی 500 کی دیہڑی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، 800 کی 1000 کی دیہڑی لگاتا ہے، وہ بھی رات کو جا کر 2 روٹیاں کھائے گا،
6 का कप पिएगा, पेट भर जाएगा। और अमीर आदमी कितना खाएगा? उसने भी 2 रोटियां खा ली हैं। जिसने 5,000 की, 10,000 की या लाख की दिहाड़ी लगाने वाले हैं, लाखों की, अल्लाह की कसम उनको भी वो इतना मुयस्सर आता है, वो ज्यादा नहीं खा सकते। बल्कि मुमकिन है अल्लाह ने उसको ऐसी बीमारियां लगा रखी हो, नेमतें मौजूद हो, खाना नसीब ना हो। अल्लाह की कसम है, ये बात हकीकत है। कई मालदार देखे हैं, गरीब को जो भी मुयस्सर आता है वो खा लेता है, अल्लाह उसको कहता भी कुछ नहीं है। अमीर आदमी थोड़ा सा ऊपर नीचे खा लेना, फौरी तौर पर बीमार हो जाएगा। और फिर क्या करेगा? गरीब आदमी अगर बीमार होता है ना तो आम डिस्पेंसर के पास जाता है, मोहल्ले के अंदर जो डॉक्टर बैठ उसके पास जाता है, 100-200 की दवाई लेता है, वो ठीक हो जाता है। अमीर आदमी सबसे पहले तो क्या जाएगा? स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। सबसे पहले तो वो 2-3 हज़ार की दिहाड़ी वो ले लेगा ना, फिर माशाल्लाह वो टेस्ट लिख के देगा, फिर 2-4 हज़ार के टेस्ट होंगे, फिर माशाल्लाह वो दवाई लिख के देगा। 2-4 हज़ार से कम दवाई भी नहीं होगी। यानी समझ लीजिए कि आम सा हल्का सा बुखार चढ़ेगा ना, 10-12 हज़ार गया। लेकिन एक गरीब आदमी जो 1000 की दिहाड़ी लगाने वाला है ना, अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूं, तजर्बा करके देख लीजिए, वो 100-200 की दवाई लेगा, ठीक हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून है, ये अल्लाह हमें दिखाता है। लिहाजा कुरान ये कहता है वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, यानी वो इंसान इंतहाई नाशुक्र है जो सूदखोर है। किस तरह नाशुक्र है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको वाफिर मिकदार में माल और दौलत दिया है। चाहिए तो ये था वो गरीबों और मिस्कीनों को क्या करता? सदका खैरात देता, ताकि वो भी खाने पीने के काबिल होते। नंबर 2, अगर उसके यानी दिल के अंदर यह हवस है वो गरीबों मिस्कीनों को सदका खैरात नहीं देता, तो कम से कम इतना करता, उनको सूद पे पैसा ना देता, कर्ज़े हसना देता। क्योंकि ये वाफिर मिकदार में जो अल्लाह ने दिया ना माल, ये अल्लाह का फजल है। और उसने क्या किया? इस जालिम ने अल्लाह के इस फजल की नाशुक्री की है। लिहाजा कुरान कहता है वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, ये नाशुक्र इंसान है। अब आगे चलते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते हो ना तो क्या करो? ये जो सूदी कारोबार है ना, इसको छोड़ दो। जो तुम कर चुके हो वो हो गया, आइंदा से तौबा करो, रब से माफी मांगो। अब चलते हैं 1-2 हदीस की तरफ। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद ने क्या फरमाया उन लोगों के मुताल्लिक जो सूदी कारोबार करने वाले हैं, सूद का लेन देन करने वाले हैं, सूद के लेन देन में गवाह बनने वाले हैं, लिखने वाले, उनके बारे में आपने क्या फरमाया? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी बयान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई। क्या मतलब? लानत है उस पे। ये मेरी और आपकी लानत नहीं है, ये उस नबी के मुताल्लिक रावी हदीस बयान कर रहे हैं जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाया। इतने नरम दिल, इतनी खैर खाई उम्मत की करने वाले, पर जब सूदखोरों की बारी आई तो क्या फरमाया? अल्लाह लानत करे उस इंसान पर जो सूद लेता है और सूद देता है। अल्लाह लानत करे उस इंसान पर जो सूद लिखता है, सूद पर गवाह बनता है। यानी आप अंदाजा फरमाएं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर उन तमाम लोगों के ऊपर लानत फरमाई जो सूद के कारोबार में मुलव्वस हैं। इस हदीस से मालूम ये होता है कि ये जो सूदी कारोबार करने वाले बैंक हैं ना, और बैंक के अंदर जो काम करने वाले आमले हैं ना, ये भी इसमें शामिल है। ये बात याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे और आपके पीरो मुर्शिद का फतवा है। और ये बात याद रखिएगा, ये किसी पर तनकीद नहीं है, ये इस्लाह है। गौर कीजिएगा घर में जाकर।
اور یہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو معمولی سی بات ہے جو بھی میں نے بیان کی ہے، اس سے اگلی بات سن لیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب البیوع کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو سودی کاروبار ہے نا، یہ سود کا جو گناہ ہے نا، اس کے اگر 70 حصے کر لیے جائیں، کتنے حصے؟ 70 حصے۔ ایک بار اور بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جہنم کی جو آگ ہے نا اور دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کی مناسبت سے 17واں حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو آگ ہے نا، جہنم کی جو آگ ہے وہ 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ سخت ہے، زیادہ اس کے اندر ٹمپریچر ہے۔ یہ دنیا کی آگ جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ کیسے برداشت ہوگی جو 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو سود ہے نا، سود کا کاروبار کرنے والے ہیں، کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، اگر اس کو تقسیم کیا جائے نا 70 پہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جو سب سے ہلکا گناہ ہے، کیا فرمایا؟ جو سب سے ہلکا گناہ ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ بدبخت انسان جو سود لینے والا ہے، جو سود دینے والا ہے، وہ کمینہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا فرمان ہے۔ کیا فرمایا؟ 70 گناہ، یعنی 70 حصے کیے جائیں اس گناہ کے، تو یہ کم درجے کا گناہ ہے۔ جو اس کے اوپر ہیں وہ اور ہیں، مثلا 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، سب کرتے جائیں۔ یہ سب سے کم گناہ ہے جو سود کھانے والے کے لیے ہے۔ کتنا ہے؟ یعنی اگر 70 حصے کیے جائیں تو ان میں سے جو کم درجے کا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے یہاں تک بات ختم نہیں کی، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ذرا غور کیجئے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، دارمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے یہ الفاظ، اور وہ زبان جس کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی کی زبان اس وقت تک نہیں ہلتی جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے، جب تک میری مرضی شامل نہ ہو۔ تو یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کے محبوب کی ہے۔ مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ زبان نے کیا بولا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی 1 درہم سود کا کھاتا ہے، کتنا؟ 1 درہم، ہماری زبان میں سمجھ لیجیے 1 روپیہ، چونکہ ان کا درہم تھا، ہمارا بات تو ایک ہی ہے۔ 100 روپے کی بات نہیں ہے، 1000 کی نہیں ہے، لاکھ کی نہیں ہے، کروڑ کی نہیں ہے، صرف 1 درہم کی بات ہو رہی ہے۔ جو 1 درہم سود کا کھاتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسی طرح ہے گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ اللہ، کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ۔ آپ حیران ہوں گے حضرات ذی وقار، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی کا مال کھانا ناجائز طریقے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعید سود خوروں کے لیے بیان کی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے جتنے سختی سے الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال فرمائے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
شرک کرنے والوں کو یہ نہیں کہا، قتل کرنے والوں کو یہ نہیں کہا، بدکاری کرنے والوں کو یہ نہیں کہا، شرابی لوگوں کو یہ نہیں کہا، بلکہ سود خوروں کے لیے یہ کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے حضرات ذی وقار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو لفظ استعمال فرمائے ہیں نا سود کے متعلق، وہ اس لیے ہے کہ سود جو ہے وہ اسلامی تعلیم پر حملہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے اپنے صحابہ کرام کو ابتدا سے لے کر انتہا تک سبق پڑھایا۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ لوگوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، مومن سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے یہ کر کے دکھایا۔ اور صدقے خیرات میں یہی چیز عروج لیتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ جب صدقہ خیرات ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، غریبوں کے دلوں کے اندر امیروں کی عزت ہوتی ہے، وہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب سود کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے دلوں کے اندر امیروں کے بارے میں بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ غریب طبقہ لوگ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ امیروں کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کی چوریاں اور ڈکیٹیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ کس کو؟ یہ جو اخوت ہے، یہ جو بھائی چارہ ہے۔ قرآن مقدس کے دو مقام ہیں۔ ایک مقام اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو صدقے خیرات کا نظام ہے نا، یہ انسان کو بھائی بھائی بناتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر دو، اللہ رب العزت سورہ انفال آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اے محبوب علیہ السلام، میں نے آپ کے صحابہ کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے دشمن تھے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈالی کہ اگر میں اس محبت کو نہ ڈالتا تو پوری دنیا پورا پیسہ خرچ کر کے تم ان کو ایک دوسرے کا بھائی نہیں بنا سکتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے نا کہ سود کھانا چھوڑ دو ورنہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کیا کرتا ہے؟ نفرت پیدا کرتا ہے۔ سود کیا کرتا ہے؟ خود غرضی پیدا کرتا ہے۔ سود کیا کرتا ہے؟ حوث پرستی پیدا کرتا ہے، جس سے انسانوں کے دلوں کے اندر نفرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا۔ اس لیے حضرات ذی وقار، اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر کیا کرو؟ چھوڑ دو سود کو جو باقی رہ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے جو پہلے کھا چکے وہ تو ہے، لیکن آئندہ پرہیز کرو۔ جو کھا چکے ہو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ پہلے بیان کر چکا، وہ اللہ پر معاملہ ہے، وہ اللہ چاہے تو سزا دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن آئندہ ایسا مت کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اللہ نے شرط لگائی ہے، یعنی اگر تم مومن، مطلب کیا نکلا؟ سود کھانے والا مومن نہیں ہے۔ سود کھانے والا مومن بے شک تہجد گزار کیوں نہ ہو، کیوں حاجی زکاتی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے سود خور دیکھے ہیں، رمضان میں بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور بھئی یہ صدقہ خیرات کسی کام کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا خون پسینہ جو چوسا ہے، یہ جب اللہ کے پاس، اس کی سزا کیا ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جب میں معراج والی رات گیا نا
تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم کے اندر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ سیر کرائی نا، جب سارا کچھ دکھایا، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، کون سی گناہ کی کیا سزا، یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن صرف چونکہ اس بات کے ساتھ اس حدیث کا تعلق بنتا ہے لہٰذا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پیٹوں والے، ایسے پیٹ تھے ان لوگوں کے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سانپ، پیٹوں کے اندر سانپ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کنارے کے قریب آتے ہیں تو فرشتے کو میں نے دیکھا وہ پتھر لیے بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ کنارے کے قریب آتے تو ان کو پتھر مارتے ہیں وہ دوبارہ گر جاتا ہے۔ یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ یہاں تو جو پیٹ میں جا رہا ہے نا وہ تو کیا جا رہا ہے، یہی سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں یہ بھی تو تجارت ہے جی، سود بھی تو تجارت کی طرح ہے نا، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچو گے پتہ تب چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو جو کر چکے ہو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اگر مومن نہیں ہو جو مت کرتے پھرو۔ آخری آیت اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا تو پھر یاد رکھیے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی بات تھوڑی دیر میں نے پہلے بتائی، بڑے بڑے گناہوں پہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے جنگ کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس مقام کے اوپر فرمایا جو سود خور ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ اللہ بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کیا کرتے ہیں، ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار چند باتیں اور ہیں کہ آج کل کے دور میں سود سے بچنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، سود سے بچنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی بھی آدمی سود کھانے سے نہیں بچ پائے گا، اگر وہ سود سے بچے گا تو گرد و غبار اس پر ضرور پڑے گی، وہ گرد و غبار سے نہیں بچ پائے گا۔ وہ گرد و غبار کیا ہے، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے لیکن کوشش کروں گا، 2 جمعے ہو چکے ہیں، آئندہ جو آخری 5 منٹ ہوتے ہیں نا وہ انشاءاللہ العزیز یہی 5 منٹ 2-4 جمعوں کے اندر کوشش کروں گا اس گرد و غبار کا ذکر کروں کہ وہ گرد و غبار کیا ہے، کیسے بنتی ہے گرد و غبار۔ چونکہ عام طور پہ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، گھر کے لوگ بھی لے لیتے ہیں، پیسے چرا لیتے ہیں، اپنے پیسے کو سیو کرنے کے لیے ضرور وہ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جو خصوصی طور پر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر بینک کے کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی باقی ہیں، بیان کرنے والی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی زندگی دے، آپ سب کو زندگی عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر جو میں نے کہا ہے آپ حضرات نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف بات عمل کی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر میں نے یہ موضوع شروع کیا تو کس لیے کیا؟ صرف آپ کی خیر خواہی کے لیے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، لیکن خدا را سوچ لیجئے پیسہ جو آپ نے کمایا وہ آپ کا نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، میرا خیال ہے جتنے مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں نا، اللہ کی قسم ہے اگر ہم 1000 کماتے ہیں نا، 1000 میں سے ممکن ہے 100 روپیہ ہم اپنی جان پہ لگائیں، باقی 900 جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے اہل خانے کے لیے، اور جتنا ہم کماتے ہیں ممکن ہے پوری زندگی میں ایک حصہ ہم نے کھایا ہو، باقی سارے کا سارا ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہم اپنے کیا نام ہے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ سوچ لیجئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سوچ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔